پاکستان میں اس وقت مہنگائی عروج پر ہے، امپورٹس پر پابندی سے فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے، آٹے کا شدید بحران ہے، اس وقت مرغی کا گوشت بھی بہت مہنگا ہو چکا ہے، تیل سے لے کر سبزی تک کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ جہاں حکومت کی کچھ مجبوریاں ہیں وہاں منافع خور بھی عارضی بحران پیدا کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہر سال ہی پاکستان میں کسی نہ کسی شے کا بحران ہو جاتا ہے اور عوام کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں نا، مذہب کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، لیکن مذہب اسلام کی عظیم شخصیات سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ میرے اور سارے مسلمانوں کے مولا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کشمش اور گوشت مہنگا ہوا تھا، تو پھر سنیے انہوں نے کیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مکے میں کشمش کی قیمت بڑھ گئی تھی۔ لوگوں نے کوفے میں خط لکھ کر حضرت علی سے اس کا شکوہ کیا تھا، تو انہوں نے یہ رائے تجویز فرمائی کہ تم لوگ اپنی خوراک میں کشمش کے بدلے کھجور کا استعمال شروع کر دو۔ ایسا کرنے سے مانگ کم ہو جائے گی اور قیمت خود بخود گر جائے گی۔ اسی طرح جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں گوشت کی قیمت میں اضافہ ہوا تو لوگ شکایت لے کر حضرت عمر کی خدمت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ گوشت کا استعمال کم کر دو، جب اس کا استعمال کم ہو جائے گا تو قیمت خود بخود کم ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جنہیں عوام کا درد تھا۔ وہ عیش پسند نہیں تھے، بلکہ وہ پہلے ہر اس بات پر عمل کرتے تھے جس کا وہ مشورہ عوام کو دیا کرتے تھے، جس کا درس دیا کرتے تھے۔ لیکن پاکستان میں جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا الٹ ہوتا ہے۔ پاکستانی سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ملک کو ٹھیک کرنے کے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کرتے ہیں، اور جیسے ہی حکومت میں آتے ہیں تو یہ دعوے اور وعدے مشوروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ نہ یہ اپنے دعووں اور وعدوں پر پورا اترتے ہیں اور نہ ہی اپنے دیے گئے مشوروں پر خود عمل کرتے ہیں۔ موجودہ حکومت کے اہم ترین رہنما بھی آج جو مشورے دے رہے ہیں، کیا وہ خود آدھی روٹی میں گزارا کرتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم سمیت کیبنٹ نے چائے پینا چھوڑ دی ہے؟ 4 بھائی ہیں اور اگر 1 روٹی ہے تو اس کو مل کر 1/4 اس کی کھانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب 4 روٹی آئیں گی تو پھر پوری روٹی کھائیں گے۔ میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی 1 پیالی 2 پیالیاں کم کر دیں۔ جب تک ہم اس بحران سے نہیں نکلتے، پوری قوم کو اس مشن کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ ملکہ یا یہ کمال صرف موجودہ حکمرانوں کو حاصل نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو ملا وہ ایسے ہی ملا ہے۔ جنہیں آلو ٹماٹر کی قیمت سے لینا دینا نہیں تھا، وہ آج اسی پر سیاست کر رہے ہیں۔ جنہیں مہنگائی کے فائدے نظر آتے تھے، آج وہ اس کے خلاف ریلیاں نکال رہے ہیں۔ کیا پچھلے دور میں خیبر پختونخوا کے وزراء خود 1 روٹی پر گزارا کیا کرتے تھے؟ 25 سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی تو میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ ٹماٹر کی کیا قیمت ہے اور آلو کی کیا قیمت ہے۔ چیز اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس میں وہ جن کو فائدہ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں۔ آلو سستے ہو گئے تھے، کتنا بڑا نقصان ہوا آلو میں کسانوں کو۔ اس کا اگر اس سے کوئی مہنگائی سے کسی چیز کو فائدہ ہو رہا ہے، ٹماٹر کس کا ٹماٹر ہے؟ ہمارے زمینداروں نے اگایا ہوا ہے نا۔ ٹماٹر سستے نہیں ہوتے، آپ دہی استعمال کریں۔ حکمت اور دانش مندی سے ہمیں چلنا پڑے گا۔ 2 روٹیوں کے بجائے 1 پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفا کرنا پڑے گا۔ تو عوام 2 سے 1 اور شاید 1 سے آدھی روٹی پر بھی آ جائیں، لیکن ناظرین ہمارے حکمرانوں کی زندگی میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنا نہ پڑتا ہے۔ حکومت سے باہر بیٹھ کر جو عوام ان سیاستدانوں کو مظلوم دکھائی دیتی ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ حکومت میں بیٹھ کر وہی عوام انہی حکمرانوں کو بیوقوف نظر آتی ہے۔ جو خود نہیں کر سکتے اس کے مشورے بھی نہ دیا کریں۔ میری اپیل ہے کہ عوام خود خلفائے راشدین کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے متبادل کی طرف جائیں۔ شاید اسی طرح ہم منافع خوروں، ذخیرہ اندوزوں کو لگام ڈال سکیں، ورنہ حکمرانوں سے صرف آپ مشورے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود تو عمل کرنا نہیں ہے اور معاملات بہتر ہونے نہیں ہیں۔